بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب سوئم میں اب جو ہمارا ٹاپک ہے ریاست مدینہ کا قیام، باب کا نام ہے سیرت طیبہ اور آج کا ٹاپک ہے ریاست مدینہ کا قیام۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے داخلی و خارجی امور، ٹھیک ہے، مہاجرین کی آبادکاری، میثاق اور تحویل قبلہ۔ تو اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کی آبادکاری کا تھا۔ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب وہ یہاں آئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ نے سخاوت اور اثار کی ایسی مثالیں پیش کیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی اور ان کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ مہاجر صحابہ کرام اگرچہ ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ انصار پر بوجھ نہ بنے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے اس سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بازار گئے اور تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا شمار انتہائی مالدار صحابہ کرام رضی اللہ میں ہوتا ہے۔ وفات مدینہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جاہلیت کا تعصب ختم ہو جائے، نسل، رنگ، وطن اور زبان کے فرق مٹ جائیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ وفات مدینہ کی وجہ سے مہاجرین کی معاشی مشکلات ختم ہو گئیں اور انہیں سہولت کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کا موقع بھی مل گیا۔ مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے اثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں محبت اور اتحاد کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اثار اور سخاوت پر قرآن مجید میں انصار صحابہ رضی اللہ کی تعریف یوں فرمائی ہے۔ سورہ الحشر میں فرمایا، آیت نمبر 9 میں ترجمہ ہے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ آگے ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں ایک عہد کو، ٹھیک ہے، معاہدے کو۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت سے یہودی قبائل آباد تھے، وہ اہل مدینہ کے قریب ترین پڑوسی تھے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے دلوں میں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے لیکن کبھی کھل کر کسی جھگڑے یا محاذ آرائی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام میں اتفاق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف توجہ فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں انہیں دین و مذہب کی آزادی اور جان و مال کی حفاظت دی گئی۔ گویا میثاق مدینہ سے مراد یہودیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک معاہدہ ہے جس میں ان کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے میثاق مدینہ کی شرائط کیا تھیں؟ سب سے پہلے کہ یہودی اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان
اپنے دین پر عمل کریں گے، اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار خود ہوں گے، اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن مسلمان یا یہود میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے علاقے ایک حکومت بن گیا، یعنی کہ علاقہ جو تھا وہ حکومت بن گیا، جس کا دارالحکومت جو تھا وہ مدینہ تھا۔ اس حکومت کے جو سربراہ تھے وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی قسم کے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے ہونے والے ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے اصول طے فرمائے جن کا تعصب اور نفرت سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا، اور میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ اس قسم کے معاہدات دنیا کو آج بھی امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹاپک تحویل قبلہ۔ ٹھیک ہے، تحویل قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے ایک جو واقعہ ہے وہ تحویل قبلہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد جو مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں اس کا عام اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 144 آیت میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے ہمارے پاس کہ یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو اب سے اپنے چہرے جو ہیں وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ 144 آیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تبدیلی کے منتظر تھے، اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، لہٰذا اب مرکز جو ہے وہ مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے، جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، جو آج بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آج ٹاپک پڑھا اپنا ریاست مدینہ کا قیام
خارجی داخلی اور خارجی امور ہم نے پڑھے کہ کیسے مہاجرین جو تھے وہ مدینے میں آئے، ان کی آباد کاری کیسے ہوئی۔ پھر میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھا کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیسے ہوا، اور تحویل قبلہ کے مسلمانوں کا قبلہ کیسے چینج ہوا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے مشق۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔